ایک زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور حکومت نے جانے پر پابندی لگائی. تو اس دوران مولانا نے اس وقت کی جو سیاسی لیڈر تھی ایک عورت، اس سے ملاقات کی. تو ایک عالم کا اخبار میں شائع ہوا کہ حالت احرام میں عورت سے ملنا جنایت ہے. میں نے جواب اگلے دن شائع کیا کہ یہ جنایت میں شامل نہیں ہے. ویسے عورتوں سے ملنا بری بات ہے، لیکن وہ عورت نہیں ہے، وہ تو مرد بن چکی ہے. اور جس کی قیادت میں اور جھنڈے کے نیچے لاکھوں انسان ہو، اس سے ملنا مولانا کے لیے قوم کی ضرورت ہے. تو بعض لوگ ایسی چڑھائیاں بھی کرتے ہیں بڑے لمبے چوڑے الفاظ کے ساتھ. بیان شائع ہوا مفتی اعظم صاحب کا کہ جی بہت بڑی جنایت مولانا نے کی. کوئی جنایت نہیں. جب چاہے جس وقت چاہے مرد سے اور عورت سے اور ہجڑے سے سب سے ملاقات حرم میں بھی ہو سکتی ہے اور یہاں بھی. اور جب ضرورت نہ ہو نہ دین کی نہ دنیا کی تو یہاں بھی منع ہے اور احرام میں بھی منع ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے. ابتدائی زمانہ میں ایک جب یہاں 3 کمرے تھے، صرف 3 کمرے، تو یہاں ایک خاتون رہتی تھی محلے میں. اس نے مجھے کہا کہ آپ کسی وقت جب موقع ہو تو آ جائیں یا کسی کو بھیج دیں. میں آؤں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، لوگ ہوتے ہیں. میں نے سمجھا کہ یہ بیوہ ہے یا کوئی پریشان حال ہے. تو اس زمانے میں اتنے کام کاج نہیں تھے. 9-10 بجے جب مجھے موقع ملا تو میں ان کے گھر گیا. جو نمبر انہوں نے دیا تھا گھنٹی بجائی. ایک آدمی نے آ کے مجھے دیکھا اور کہا کہ معاف کریں معاف کریں. وہ سمجھے کوئی مانگنے والا ہے. میں نے پھر پوچھا کہ بھئی یہ فلاں کا گھر؟ انہوں نے کہا انہی کا گھر ہے. میں نے پھر گھنٹی بجائی. اس نے کہا کہ آپ کو نہیں کہا کہ معاف کر دیں؟ اندر سے خاتون نے آواز سنی، وہ باہر آئی اور آ کے اس شخص کے ساتھ خاصی سختی. دروازہ کھولا، مجھے کہا کہ آپ اندر بیٹھے اور اس کو کہا جاؤ ٹھنڈا لاؤ، یہ کرو وہ کرو. میں نے سمجھا کہ یہ چپڑاسی ہوگا یا اس گھر کا کوئی خانسامہ ہوگا. اس غریب سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ اب چھوڑ نہیں رہی اس کو. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ میرے میاں ہے. آپ تو جمعے میں صرف مردوں کے مسائل بتاتے ہیں، عورتوں کو رگڑے دیتے ہیں. اب آپ بتائیں اس کے دل میں علماء کی عزت نہیں ہے. آپ روزانہ ہمارے گھر آتے ہیں، کوئی ایک دن ہے دنیا کا کہ یہاں آپ تشریف لائے اور اس کو احترام نہیں آتا. میں حیران ہوں، خدا خیر کر. میں نے کہا یہ جمعہ ذرا آنے دیں، میں ایسے مردوں کی خبر لوں گا. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ کتنے پنکھے چاہیے؟ میں نے کہا 3 پنکھے چاہیے. اس زمانے میں 600 روپے کا پنکھا ہوتا تھا، چھت والا، اچھی محمدین کا بنایا ہوا کمپنی کا. تو اس نے مجھے 3000 روپے دیے اور کہا کہ نہیں، اس پہ آپ کسی کو بلائیں گے الیکٹریشین، اس کو پیسے دیں گے، پھر یہ ریگولیٹر لگے گا، یہ چیزیں لگے گی، اس پہ بہت کام ہوتا ہے. ایسا وہ احسنوا، احسان کرو. مطلب یہ کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پنکھے لگے اور وہ چلے. ایسا نہ ہو کہ پنکھے منگوائے پر لگانے کا انتظام نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف خرچ نہیں کرنا ہے، پورے احسان کے ساتھ. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دو تو اپنا ہاتھ نیچے کرو تاکہ یہ فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے کہ وہ ہاتھ اوپر کر کے لے لے. ورنہ الید العلیاء خیر من الید السفلی. الید العلیاء هو المعطی والید السفلی ہی ید الاخذہ. ان اللہ یحب المحسنین. بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں.